شاندانہ گلزار صاحبہ، خیبر پختونخوا میں بھی ڈاکٹرز اپنی جان سے گئے، بہت سی نرسیں جو ہیں ان کو بھی انفیکشن ہوا، سندھ میں بھی ایسا ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا، گلگت بلتستان میں ہوا. تو عید پر ڈاکٹرز اور نرسوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جی میر صاحب، اس وقت ہماری فوج یہی لوگ ہیں، یہ ٹیکنیشینز، یہ ڈاکٹرز، یہ لیب اسسٹنٹس جو ہمارے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹیسٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اسپتالوں کے درمیان، چاہے وہ ڈرائیورز ہو، جو بھی میڈیکل پروفیشن سے کنیکٹڈ ہیں، یہ اس وقت ہماری فوج ہیں. اور جو ان کی اموات ہو رہی ہے وہ شہادتیں ہیں. میں ان کو کبھی اموات نہیں بولوں گی، ان کو کم نہیں کرنا، ان کو بڑھانا ہے. جو ایک اور اچھی بات ہوئی، شاید اور صوبوں میں ہوا ہو، لیکن کے پی میں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پرانے جتنے ریٹائرڈ نرسز ڈاکٹرز تھے خود آ رہے ہیں، والنٹیرلی رجسٹر کر رہے ہیں کہ ہمیں بلائیں، ہم ڈیوٹی پہ آنے کو تیار ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ریٹائرڈ سولجر کو آپ صرف جنگ عظیم میں ہی واپس بلاتے ہیں. یہ بھی ایک جنگ عظیم ہے ہمارے لیے. الحمدللہ میری گاؤں کی جو پہلی ڈاکٹر ہیں، میری کزن بھی ہیں، رشتہ دار ہے، وہ ڈیلی ہوتی ہیں شفا ہاسپٹل میں، ان کا یہاں کام ہے، یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے، صبح سے شام تک وہاں کام کرتی ہے، خاتون ہونے کے. لیکن ان کے میں خاوند کو، ان کی فیملی کو بھی خراج تحسین دیتی ہوں کہ یہ ڈر کہ جی ہماری فیملی اس سے بننی ہے، ہمارا فیوچر بننا ہے. انہوں نے اس لڑکی پہ بھروسہ کیا ہے، اور وہ خاتون ڈیلی 100 200 300 لوگوں کے ساتھ ایمرجنسی میں ہوتی ہیں، ڈیلی ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ پوری قوم اس چیز کو سمجھے کہ ڈاکٹرز نرسز یہ صرف ڈاکٹر نرس نہیں ہے، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جتنا ہماری فوج ضروری ہے، پولیس ضروری ہے، آپ کے ڈاکٹرز آپ جی حضرت صادق صاحبہ. فرنٹ لائن ہیروز میں تو کہوں گی ان کو، اور میں سمجھتی ہوں پہلا کام ہے کہ ان کو ایکوپ کر دیں، پی پی ایز دے دیں، ان کو پراپر پروٹیکٹیو ان کا جو گیئر ہے وہ دے دیں. اور وہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں. وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سامنے ہیں مرض کے، اور وہ روز دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں میں بلکہ دعا گو ہوں ان کی فیملیز کے لیے بھی، اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے فیملیز کے لیے. ہمارا ان کی طرف بھی دھیان ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہمت دے. اس وقت وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے لیے پیچھے کھڑے ہو کے ان ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں. بالکل. اچھا، اس پہ شاہدہ اختر علی صاحبہ، ڈاکٹرز اور نرسز کے بارے میں بھی آپ ضرور بات کریں، لیکن کیونکہ مجھے پتہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مینشن کروں کہ آپ کا ایک بیٹا فوج میں بھی ہے. جی بالکل. تو جو ہمارے فوجی جوان ہیں، جو سیکورٹی فورسز میں جوان ہیں، جو سرحدوں پہ بھی پہرا دے رہے ہیں، پولیس کے لوگ جو اس ساری صورتحال میں 24 گھنٹے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو عید منا رہی ہیں، ان کا بھی تو رائٹ ہے. جی بالکل. دیکھیں، پاکستان کے اصل ہم کہتے ہیں کہ معمار جو ہے، جو کہ ہمارے سرحدات کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کا سلوگن ہوتا ہے کہ یو سلیپ ٹائٹلی وی آر اویک. وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو فرنٹ لائن پہ یہ سارے ہیں، اب دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم ایک پرسکون اور پرامن ملک دیتے ہیں. اور وہ تو جس اوت کے تحت آتے ہیں، ان کے جو جذبہ ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے. اور میں تو خود چونکہ بیٹی ہوں ایک فوجی کی، ماں ہوں ایک فوجی کی، بہن ہوں ایک فوجی کی، تو میں تو یہ دیکھتی ہوں اس ماحول میں کہ کون سا ایسا یہ جذبہ ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتی، کہ ان کی آنکھوں میں ہم دیکھتے ہیں. اور وہ قابل تحسین ہے اس لحاظ سے. عیدیں آتی ہیں جاتی ہیں. میری تو وہ عید ہوتی ہے جب میرا بیٹا گھر آتا ہے. اچھا. اس کا پچھلی بار بھی وہ ڈیوٹی پہ تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ کافی کلیش چل رہا تھا، اور وہ ڈیوٹی پہ تھا، بارڈر پہ اس کی ڈیوٹی تھی. اس کے بعد وہ آیا تو تب میری عید ہوئی. اور آج بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ ان کو وہاں پہ کوارنٹائن ہے، ان کو بہت سیکیور کیا، کیونکہ وہی ہیروز ہیں جو کہ ان کے بیس میں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، باہر نہیں آنے دیتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہے. لیکن ایک تسلی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے. لیکن وہ بھی اگر آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک مثالی ہو، کسی کام آئے، تو وہ جذبہ زیادہ قابل. آخر میں شاندانہ صاحبہ، جو ہمارے پولیس کے اور سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں، جی، ان کے لیے بھی ہمیں اس عید پہ ایک پیغام دینا چاہیے. بالکل جی. ان کی زندگی شاید سب سے مشکل ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں جہاں جہاں ناکے لگے ہوئے ہیں، لوگ اکثر موڈ آف ہو جاتا ہے کہ جی ہر جگہ روک لیتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جس ناکے پہ خدا نہ خاصا، اور کتنے دھماکے ہوئے ایسے ملک میں، کتنے تکلیف دیکھی ہے، یہی لوگ سب سے پہلے جاتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیں، ان کے ساتھ گزارا کر لیں، وہ آپ ہی کے لیے کھڑے ہیں.
تو اللہ کرے کہ اس قوم کو سمجھ آئے کہ جتنی سیکیورٹی فورسز ہیں ہم ان کے لیے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں، اور اللہ ان کو صحت زندگی اپنی فیملیز کے ساتھ دے، اور اللہ کرے کہ جی اس ملک میں ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ 10 سال بعد ہم یہ خوشی سے کہہ سکے کہ شکر الحمدللہ ہم سب ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں، 10 عیدیں 20 عیدیں بیچ میں گزر گئی ہوں گی، لیکن نہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہوگا نہ کرونا ہوگا انشاءاللہ، اور ہم ایک ڈیولپڈ کی کنٹری کی طرف چلے گئے ہوں گے. کم از کم 5 یا 6 سال، انہوں نے 10 سال کا ہے، میں ذرا کم کر دیتا ہوں، 5 یا 6 سال تک یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ کرے اللہ کرے میر صاحب. چلے آپ تینوں نے اس پہ اللہ کرے کہا ہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور اس عید پر ہم نے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو، پولیس والوں کو، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، سب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ عید ضرور منائیے لیکن ذرا احتیاط سے.